اب کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا کرنتھیوں 12واں باب 7ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ پولس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کو دوسرا خط 12واں باب 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، سامنے اسکرین پر حوالہ آپ کے لیے نکال دیا گیا ہے، غور سے سنیں، دیکھیں۔ لکھا ہے، اور مکاشفوں کی زیادتی زیادتی کے باعث میرے بھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور ہمارے سنے جانے پر خداوند کی برکت قائم ہو۔ سب ایک آواز ہو کر کہیں آمین۔ آئیں سب اپنی آنکھیں خدا کے حضور بند کریں اور ہم دعا کریں باپ سے کہ یہ جو بھید، یہ جو مکاشفہ، آمین، ہاللیلویہ۔ ذرا زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجائیں، ہاللیلویہ۔ تھوڑا سا اس کو ذرا والیوم دے دیں۔ غور سے سنیں، خدا کی کلام میں ایک کریکٹر، ایک شخص آپ کے سامنے یہاں کرنتھس کی کلیسیا میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ پولس رسول ہے، جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ مشنری ورک کرنے میں سب سے اتم، اس جیسا مشنری ورک کسی شاگرد نے نہیں کیا۔ ہاللیلویہ۔ وہ خدا کے ان بھیدوں کو، ان مکاشفوں کو سب سے زیادہ اندر رکھنے والا، اگر آپ 7ویں آیت پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ اور مکاشفوں کی زیادتی صرف نیگیٹو وے میں نہیں ہوتی۔ کوئی چیز آپ کے پاس کثرت سے ہے تو اس کا مطلب ہے اس چیز کی زیادتی آپ کے پاس ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس قدر مکاشفے اس کے پاس ہیں کہ وہ جو ہے، اب یہ مکاشفے جو اس کے پاس ہیں، اب یہی اس کی کمزوری بن گئے۔ پولس یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہ خدا سے کتنی بار التماس کرتا ہے؟ 3 بار التماس کرتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے، یہ جو میرے ارد گرد منڈلا رہا ہے،
اب وہ اسے پکڑنے کی کوشش کہاں سے کر رہے ہیں؟ اس کے ذہن سے وہ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ مکاشفے خدا کے اندر جو پولس کے پاس ہیں، اگر وہ اپنے پر فخر کرتا ہے تو دیٹس مین کہ وہ ابلیس کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ میرے جسم میں ایک اور اسپرٹ کو، ایک اور کلام کو گھسیڑنا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خود پر خود اعتمادی کی اسپرٹ، جس کے لیے پولس خدا سے التماس کرتا ہے کہ اسے مجھ سے دور کر۔ اگر پولس کو آپ دیکھیں، تھوڑا سے پیچھے آ جائیں تو 11ویں باب کی ذرا میں آپ کو اس کا مشنری ورک بتانے لگا ہوں کہ اس نے مشنری ورک کیسے کیا ہے۔ 22ویں آیت، 11ویں باب کی 22ویں آیت سے پڑھنے لیں، غور سے سن لیں ذرا۔ لکھا ہے، کیا وہی مسیح کے خادم ہے؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، سب سے زیادہ مشنری ورک میں محنت کس نے کی ہے؟ پولس نے۔ وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ میں قید میں بھی رہا ہوں، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، کوڑے بھی اسے حد سے زیادہ مارے گئے ہیں، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں، وقتاً فوقتاً موت اس کے سامنے ہوتی تھی۔ یہ اس کا مشنری ورک آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار، کتنی بار؟ 1 کم 40 کوڑے کھائے۔ کتنے؟ 5 بار اس نے 1 کم 40 کوڑے کھائے۔ یسوع کو 1 بار مارے گئے، اسے یہودیوں کے ہاتھوں 5 بار 1 کم 40 کوڑے مارے گئے۔ 3 بار بیعت لگائے گئے، بیعت تو بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ 1 بار سنسار کیا گیا، یعنی کہ انہوں نے اسے مار کر پھینک دیا، انہوں نے سمجھا یہ مر گیا ہے، لیکن وہ مرا نہیں تھا۔ 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا پر پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا، میں بارہا سفر میں رہا، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں۔ یہ پولس رسول کا مشنری ورک ہے، جسے کسی شاگرد نے اتنا بخوبی انجام نہیں دیا ہے۔ اتنا اسٹرانگ مشنری ورک، اتنا خدا کے لیے پیشن اس کے اندر ہے، لیکن جب مکاشفوں کی بات ہوئی ہے تو اس نے کہا ہے کہ خدا اس قاصد کو مجھ سے کیا کر دے؟ دور کر دے۔ آج ہمارے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ جب 10 بندے پیچھے، 10 آگے اور 5 دائیں بائیں نہ ہو، پادری کی انٹری نہیں ہوتی، اور کیا ہو۔ لیکن یہاں پولس کہتا ہے کہ اس قاصد کو مجھ سے کیا کر دے؟ دور کر دے۔ وہ ذہن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے، لیکن پولس اسے گنجائش نہیں دے رہا، کیونکہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر کسی دوسری بات کی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ جہاں ہم کسی دوسری بات کی گنجائش دیتے ہیں، وہاں قاصد ہمارے جسم میں کانٹا چبھو دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کے آگے آ جاتا ہے، خدا سے 3 بار التماس کرتا ہے، لیکن خدا اس سے کیا بات کرتا ہے ذرا غور سے سنیں۔ مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اس بات کو سمجھیں ذرا۔ جب
آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہو، جب ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ابلیس جب ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو یاد رکھیے اس سے کثرت سے زیادہ خدا کا فضل آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہی تسلی خدا نے پولس کو دی ہے۔ خدا نے اسے کہا ہے مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کیا ہے، یہ تیرا کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہاللیلویا۔ پھر پولس جب خدا کے اس کلام کو قبول کر لیتا ہے، میں سننے کی بات نہیں کر رہا، میں قبول کر لینے کی بات کر رہا ہوں۔ سنتے سب ہے، قبول کوئی کرتا ہے۔ جب وہ خدا کی اس تسلی کو، خدا کے اس کلام کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک شادمانی آ گئی ہے، اس کے اندر ایک تسلی آ گئی ہے۔ اور وہ تسلی کیا ہے؟ بس میں بڑی خوشی سے، خوشی آپ کو کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو تسلی ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے اندر اب یہ تسلی آ گئی ہے اور اس کمزوری کا اقرار وہ اب اس طرح کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوں کہ یہ کمزوری میرے ساتھ ہے، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تب ہی زوراور ہوتا ہوں، کیونکہ خدا کی قدرت کمزوری میں ہمیں زوراور کرتی ہے۔ زوراوروں کو خدا کی قدرت زوراور نہیں کرتی۔ ہاللیلویا۔ یہاں لکھا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ جان جائے کہ جب ہم کسی مشکل میں ہمیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہو، ہمارے ارد گرد جو ہے کوئی منڈلا رہا ہو، ہماری روحانی زندگی کو جب کوئی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہا ہو، وہ کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ناکامی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی چیز کو کھو دینے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کو کامیاب نہ ہونے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن خدا کا کلام آپ کی ان کمزوریوں میں آپ سے کہتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں خدا کے فضل کے لیے بجائے۔ اگر کوئی ایسی کمزوری، ایسی بات ہم اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، وہ کسی شکل میں بھی ہے، کمزوری، ناکامی، فیلئر ہے، کچھ بھی ہے، صرف آج خدا کے کلام کو قبول کر لیں اور اس کے اس فضل کو جو اس نے پولس رسول کے ساتھ کلام کیا، جب آپ اپنے اندر قبول کر لیں گے تو یاد رکھیں آپ اپنی اس کمزوری پر فخر کرنا شروع کر دیں گے، آپ خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں گے۔ شکر گزاری کیوں؟ کیونکہ خدا کا فضل کمزوری میں زوراور کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ جان جائیں کہ اب میری زندگی میں کوئی بڑا کام ہونے والا، اب کیونکہ میرے ساتھ یہ کمزوری ہے، اب خدا میری زندگی میں نیا کام، لیکن زندگی خدا کے اندر۔ ہاللیلویا۔ ایک خدا کے خادم نے اپنا اوپینین دیا، میں ان کو اوپینین شیئر کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہر شخص کے ساتھ، خواہ وہ خادم ہے، ڈیکن ہے، ایلڈر ہے، مبشر ہے یا کلیسیائی ممبر ہے، ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ جب میں اس بات کو پڑھ رہا تھا، یہ بات آج سے 4 سال پہلے میں نے سنی تھی، تو یہ بات مجھے آج کچھ سمجھ آنا شروع ہوئی۔ ہمارے اندر کمزوری کس لیے ہے؟ تاکہ خدا کا فضل ہماری زندگی میں کثرت سے ہو۔ ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں خدا ان کے لیے بجا دیں۔ بڑی اچھی بات انہوں نے کی۔ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، اپنی زندگی کو پرکھنا ہے، اپنی زندگی کو خدا کے سامنے رکھنا ہے۔
جس طرح پولس رسول نے رکھ دیا ہے کہ بھید اس کے پاس مکاشفے اس قدر ہے، لیکن ابلیس اسے اکساتا ہے کہ تو کیا کر، تو اپنے لیے کیا کر، تو غرور میں آ جا، لیکن وہ نہیں آتا، وہ خدا کے آگے جھکتا ہے۔ کنڈیشن کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو، آپ بہت زیادہ جو ہے وہ خوشحال ہیں یا بہت زیادہ کمزور ہیں، خدا کے فضل کا دامن نہ چھوڑیں، اس کے فضل کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ سب کنڈیشنز خدا کی طرف سے بنتی ہیں تاکہ ہم خدا کے فضل کے ماتحت رہیں، لیکن جب ہم اپنی خود اعتمادی پر بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے فضل سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہی تو کوشش کر رہا ہے ابلیس، اس کے اندر خود اعتمادی کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خود اعتمادی کی اسپرٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تو یہ تیرے ساتھ یہ ہوا، تیرے ساتھ یہ تیرا سفر ایسا، تو سب تیرے پاس اتنے مکاشفے۔ خود اعتمادی نہیں، خدا پر رجوع کریں، خدا پر بھروسہ کریں، جیسے بھی ہیں خدا پر بھروسہ کریں۔ جب ہم خدا پر بھروسہ کریں گے تو اس کا فضل ہمارے ارد گرد جو ہے وہ موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ آج کا جو ہمارا پیغام ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ آمین۔ سب مل کر کہیں، اس کا فضل میرے لیے کافی ہے۔ خدا کا فضل میرے لیے کافی ہے۔ پہلی بات ہم سیکھیں گے کہ خدا کا جو فضل ہے وہ ہمارے لیے، ہمیں اس پر کیوں ڈیپینڈ کرنا ہے، یہ ضروری کیوں ہے ہمارے لیے۔ پہلی بات ہم سیکھیں گے، 7ویں اور 8ویں آیت غور سے سنیے گا، لکھا ہے اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد تھا کہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کی کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر ان 2 آیات میں جو سیکھنے کی بات ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے خود اعتمادی سے کام نہیں لینا، بلکہ فلی خدا پر بھروسہ کرنا۔ ہاللیلویا۔ ہمیں خود اعتمادی سے کام نہیں لینا، بلکہ کیا کرنا ہے، اگر ہم کہیں کمزور ہو رہے ہیں تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم اس کا مقابلہ کر لیں، نہیں، خدا کے بغیر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ میں لکھا تو مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ دیکھیے میرے ساتھ افسیوں اس کا 2 باب، پہلی بات جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ خدا کا فضل ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ ہمیں خدا پر فلی جو ہے وہ ٹرسٹ کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، خود اعتمادی کی اسپرٹ میں نہیں پڑھنا ہمیں۔ 2 باب 8ویں آیت لکھا ہے، افسیوں 2 باب 8ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں جس کو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ خدا کا یہ جو فضل ہے یہ ہم پر اس لیے ہوا ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا تھا۔ ہمارے اعمال، ہماری ریاستیں، ہمارا سب کچھ ہمیں خدا تک کبھی بھی نہیں لے کے جا سکتا تھا جب تک کہ خدا کا فضل ہم پر نہ ہوتا۔ اور اس کا فضل ہم پر کس طرح ہوا کہ اس کا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں آیا اور اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان کا فدیہ دے دیا۔
हालेलुया। इसलिए यहाँ पर इफ्सियों में लिखा है ना अमाल के सबब से। अमाल खुदा को इम्प्रेस नहीं कर सकते, याद रखिएगा, क्योंकि उसने फजल ही इस कदर कर दिया है कि अब आपके अमाल पर उसकी नज़र जाती नहीं है। उसकी नज़र जाती है तो अपने बेटे के उस लहू पर जो उसने हमारे लिए बहा दिया। हालेलुया। और उससे आगे लिखा है क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यस्सु में उन नेक अमालों के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। हम सब खुदा के इरादा में, खुदा के प्लान में थे। इससे पहले कि इंसान खल्क होता, खुदा के अंदर आप खल्क कर दिए गए थे। हालेलुया। दूसरी बात जो हमने खुदा के कलाम में से देखनी है, वापस हम अपने पैसेज पर आते हैं। 9वीं आयत क्या लिखा है? मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर क्या करूंगा? फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। हालेलुया। दूसरी बात, फजल वो वाहिद जरिया है जो आपकी सोर्स है, जो आपकी ताकत है, जो आपकी क्या है? ताकत है। फजल वो चीज है, क्योंकि ये इंसान नहीं बल्कि आपका खुदा आपसे कह रहा है कि मेरा फजल तेरे लिए क्या है। ये किसी आम आदमी के अल्फाज नहीं है। हालेलुया। देखिए मेरे साथ रोमियो उसका 3रा बाब, रोमियो 3रा बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत गौर से सुने, गौर से इसको देखिएगा। लिखा है इसलिए कि सब ने गुनाह किया। क्या लिखा है? कोई ऐसा नहीं गुजरा जिसने गुनाह नहीं किया। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। खुदा का जलाल, खुदा की जो हुजूरी है, उससे इंसान गुनाह के सबब से महरूम था, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त में ही रास्तबाज जो है वो क्या कर दिए गए हैं? ठहरा दिए गए हैं। हम तो मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए हैं, लेकिन इसकी एक कीमत अदा की गई है, और वो कीमत यीशु मसीह ने सलीब पर आकर अदा की है। वो कीमत हमें चुकानी थी, क्योंकि गुनाह हमारे थे, लेकिन हमारा खुदा हमसे इस कदर प्यार करता था कि उसने अपने बेटे को भेजा और हमारे गुनाहों का सारा बोझ यीशु मसीह पर डाल दिया, और उसने सलीब पर अपनी जान का फिदिया दिया, और हमको उसने मुफ्त में ही रास्तबाज ठहरा दिया। हालेलुया। खुदा का फजल वो वाहिद जरिया है जो हमारी सोर्स है, हमारी ताकत है। और फजल कहाँ है? यीशु के अंदर। तीसरी और आखिरी बात, वापस हम अपने पैसेज पे आते हैं। जी, तीसरी और आखिरी बात जो हमें मिलती है वो क्या है? तस्वीर। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ उसी वक्त जोरावर होता हूँ। सबसे, अब गौर से सुन लें, सबसे मुश्किल कंडीशन है ये, सबसे मुश्किल कंडीशन। पौलुस क्या कह रहे हैं? मुझे जितना मर्जी बेइज्जत किया जाता है खुदा के लिए,
میں جتنا مرضی ستایا جاتا ہوں خدا کے لیے، جتنا مرضی تنگی میں رہتا ہوں، لیکن میں اس پر فخر کرتا ہوں کیونکہ اس کا فضل کمزوری میں زور دیتا ہے۔ میڈیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے آج ہمیں اس بات کے لیے کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی ایسا حالاتوں کا گھیرا ہے، کوئی ایسی بات اگر ہمارے ارد گرد ہے، بیماری ہے، کچھ بھی ہے، کیا کبھی ہم نے خدا سے اس کا سولوشن لینے کی کوشش کی ہے، یا خود ہی ہاتھ پیر مار رہے ہیں؟ جب تک ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے فضل ہم پر جاری نہیں ہوگا۔ پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ کیا ہے؟ ٹوٹلی خدا پر ڈیپینڈ کریں۔ تیسری بات کہ خدا کا جو فضل ہے وہ اس کی ڈیوائن فیور ہے ہمارے لیے۔ ہاللیلویا! خدا کا جو فضل ہے یہ اس کی ڈیوائن فیور ہے ہمارے لیے، اگر ہم اس کے اندر ہیں۔ ابھی جب میں گیا ہوا تھا تو یہ خدا کے کام ہے، وہاں ایک عبادت ارینج کی گئی، اور جنہوں نے عبادت ارینج کی انہوں نے مجھ سے آ کے کہا، انہوں نے کہا پیغام آپ دیں گے، حالانکہ اور بھی ادھر پادری تھے۔ انہوں نے مجھے اسپیشل وہ میرے پاس ہے اور مجھے کہنے لگے پیغام آپ دیں گے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کے مطلب، میں نے ان سے ایک کلیئر بات کی، میں نے کہا دیکھیں آپ کے پاسٹر بھی ہیں، تو ان کو اس چیز کا برا، انہوں نے تھینکس گیونگ کی بات رکھی، میں نے کہا ان کو اس چیز کا برا نہ لگے کیونکہ کل کو آپ نے ان کے ساتھ ہی ریلیشن میں رہنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، پیغام آپ دیں گے، وہ ساری جو باقی سیٹنگ ہے وہ میں کر لوں گی۔ تو وہاں خدا نے اپنی فیور کو میرے لیے جاری کیا۔ میں نہیں جانتا کہ ان کے دل میں یہ بات کہاں سے آئی کہ یہ پیغام دیں، لیکن خدا نے وہاں بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ ہاللیلویا! کیونکہ جب خدا کی ڈیوائن فیور ہمارے ساتھ ہوتی ہے نا، اس کی جو داؤد نہیں کہتا ہیکل تو اپنی ہو کر لے تیرے، ہیکل جہاں باپ خود ہے، جب وہ آپ کے لیے فیور بیچتا ہے تو پھر پیچھے اسے کوئی روکنے والی بات نہیں رہ جاتی۔ ہاللیلویا! سو جو خدا کا فضل ہے یہ خدا کے ڈیوائن فیور ہے۔ اور ڈیوائن فیور کیسے ہے؟ آسمانی جو یہ آپ کے لیے مدد ہے، یہ کیسے ہے؟ یوحنا کی انجیل نکال میں اس کا 15واں باب، جی اب غور سے سنیے گا، آخری بات فضل کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، 15واں باب پہلی آیت، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ یہ بات مجھے بڑا انسپائر کرتی ہے، جب بھی میں اس ورڈز کو پڑھتا ہوں یقین کریں میں مطلب یہ بات بہت خوبصورت بات ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے وہ چاٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب دو طرح کی ڈالیاں آپ نے دیکھی ہیں، ایک جو ہے تو خداوند یسوع مسیح میں لیکن پھل نہیں لا رہی، اور دوسری جو پھل لا رہی ہے اسے چاٹنا سمجھتے ہیں۔ کسی درخت پہ اگر پھل لگے ہو تو ویسے تو درخت نہیں لایا جاتا، لیکن ہم ڈالی کو یوں چھانٹتے ہیں تاکہ یہ پھل کیا ہو، نیچے گرے اور اس پر نیا پھل لگ جائے۔ ہاللیلویا! لیکن کچھ ڈالیاں آپ کو ان میں ایسی بھی نظر آئیں گی جو ہے تو اسی درخت کا حصہ لیکن بیکار ہو چکی،
پھل نہیں لایا، لیکن خدا کا جو فضل ہے وہ آپ کے لیے ڈیوائن فیور ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، اور جو کام یسوع کر گیا ہے اب اس کے بعد اس کی نگہبانی کرنے والا باپ ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع خود کہہ رہا ہے دور کا حقیقی درخت کون ہے؟ میں، اور میرا باپ، یسوع کہہ رہے میرا باپ باغبان ہے، آپ کی کیئر کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آسمانی باپ ہے، کیونکہ آپ یسوع مسیح کے اندر جوڑے گئے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرح جڑے ہیں، پھلدار ڈالی ہے یا ویسی نامی جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے خدا کے ڈیوائن فیور فضل کے طور پر آپ پر جاری ہے، ہم یسوع کے اندر رہیں۔ ہم اپنے ریویو پر پیغام پر آتے ہیں۔ جس طرح ہم نے شروع میں دیکھا ایک کریکٹر پولس رسول کا کہ جس نے خدا کے لیے مشنری ورک بہت کیا، اور اب ابلیس اس کے پیچھے پیچھے ہے کہ اس کے اندر کیا کرے، خود اعتمادی کی اسپرٹ کو، جسے ہم غرور کی اسپرٹ کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر پیدا کرے، اور وہ سمجھے خدا کے سامنے ایک طرح سے گنہگار ہو جائے۔ لیکن وہ خدا سے التماس کرتا ہے، وہ خدا سے محنت کرتا ہے کہ اسے مجھ سے کیا کر دے، دور کر دے، اور خدا اس سے کلام کرتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ وہ بڑی خوشی سے بھر جاتا ہے، اور وہ اپنی کمزوری پر جس سے وہ پہلے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اس پر شکر گزاری کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ خدا کی قدرت، خدا کا فضل کمزوری میں جاری ہوتا ہے۔ جس کے لیے ہم نے 3 باتیں سیکھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے فلی خدا پر ٹرسٹ کرنا ہے۔ جب ہم ویک ہیں، کمزور ہیں، ہم کسی امتحان میں، ہم کسی آزمائش میں پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں خدا کے فضل پر بھروسہ کرنا ہے۔ وہ کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے، بیماری کے طور پر، کسی طرح سے بھی کمزوری، جو بھی دنیا کے اندر مصیبتیں ہیں کسی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، خدا کا فضل جو ہے وہ واحد ذریعہ ہے جو خدا ہمارے لیے اپنی قدرت کو کیا کرتا ہے، جاری کرتا ہے۔ تیسری اور آخری بات کہ فضل کے وسیلہ سے خدا کی ہیکل سے آپ کے لیے مدد جاری ہوتی ہے، کسی انسان کے ہاتھ سے نہیں، کیونکہ یسوع نے کہا کہ میرا باپ میرا باغبان ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیں ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، اور کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز جو آپ کو خدا سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس میں آپ پڑ جاتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا دنیا کی خواہشیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس میں پڑ جاتے ہیں تو آئیں، آج ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ ہم خدا کے سامنے اس کے فضل کو مانگنا شروع کریں، تاکہ ہماری جو کمزوری ہے وہ اس کے فضل میں تبدیل ہو جائے۔ آئے سب دعا کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویا۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، خدا کے حضور اپنے سروں کو جھکا لیں۔